جو انسانوں کا قاتل ہو وہ کتے سے بدتر موت مرتا ہے. فرعون کو آج تک کہ کفن نہیں ملا. کفن ابھی واٹس ایپ پر ایک میسج گھوم رہا تھا, مجھے بھی لوگوں نے بتایا کہ کسی مردے کا بھی پاسپورٹ بنایا اور سب سے پہلے فرعون کا پاسپورٹ بنا. پتہ نہیں کہاں تک بات صحیح ہے. ابھی تک پڑا ہوا ہے وہ میوزیم کے اندر, نہ کفن ہے نہ قبر ہے, ننگا پڑا ہوا ہے اور اس کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. عبرت ہے عبرت. قاتل نہ بنو, قاتل نہ بنو, بچانے والے بنو. آپ دیکھ رہے ہیں یزید قاتل تھا, خاندان ختم ہو گیا. حسین پاک بچانے والے تھے, آج تک خاندان حسین موجود ہے. اور حسین پاک کا خاندان اتنا شان والا ہے کہ حسین کی اولاد سینہ چوڑا کر کے کہتی ہے کہ میں حسین کی اولاد ہوں. نہ یزید رہا نہ یزید کی اولاد رہی. جو لوگ چوری چپ کے یزید سے محبت کرتے ہیں وہ بھی مائک پہ کہنے کی ہمت نہیں کرتے کہ ہم یزیدی ہیں. اگر ان کو کہہ دو تو بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ ابے یزیدی کیسے کہہ دیا. یہ بات, قاتل مت بنو. قاتل بننا اپنا کام نہیں ہے. بہت پیاری سی بات عرض کرنے لگا ہوں. زخمی مت کرو کسی کو, کسی کو مارو مت. دیکھو نمرود بچوں کو قتل کرتا تھا, بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا تھا. قدرت نے اس کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کیا. کتنی ذلت کی موت مرا وہ, کتنی ذلت کی موت مرا. اس کے سر پہ صبح اور شام جوتے مارے جاتے تھے جب وہ لنگڑا مچھر دماغ میں گھس گیا. مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں تفسیر قرآن پڑھتا ہوں اور نمرود کی زندگی پڑھتا ہوں. دیکھو دماغ کے اندر ایسے رطوبتیں ہیں, ناک کے اندر سے اگر کوئی چیز گھستی ہے تو دماغ میں نہیں پہنچ پاتی ہے. ناک میں رطوبت کا فائدہ کیا ہے کہ وہ اندر ہی پہلے مر جاتی ہے. لیکن قدرت جب سزا دینا چاہتی ہے تو نمرود کی ناک کے ذریعے سے مچھر گیا, وہ بھی لنگڑا. پھر اس کے بعد اس کے دماغ میں گھسا. اچھا دماغ میں تو پانی بھی ہوتا ہے, خون بھی ہوتا ہے, لیکن اس کی مادیت سے, اس کے پتلے پن سے وہ مچھر مرا نہیں. دھیان دو, غور کرو. حالانکہ دماغ میں اگر مچھر جائے گا بھائی اس کو تو سانس لینا ہے نا, اندر تو کوئی ہوا ہے نہیں, اس کو مر جانا چاہیے. توجہ آپ کی. بولے اس پہ سب متفق ہے کہ نہیں کہ وہ کئی دن تک کے دماغ میں رہا نا, نمرود کے دماغ میں رہا نا لنگڑا مچھر, اور وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا. دن میں ایک مرتبہ وہ صرف حرکت کرتا تو اس کا سر بہت بے چین ہو جاتا, تو لوگ اس کا دماغ ٹھکانے پہ رکھنے کے لیے اس کو جوتے سے مارتے تھے, اور وہ جوتے سے مارنے والوں کو انعام دیتا تھا. اب یہاں رک کر کے مجھے ایک بات یاد آتی ہے, لوگ ولیوں کو اور نبیوں کو قبروں میں مردہ کیسے کہہ دیتے ہیں. بھئی لنگڑا مچھر اگر اللہ دماغ میں زندہ رکھنا چاہے تو جب لنگڑا مچھر دماغ میں زندہ رہ سکتا ہے, اگر قدرت چاہے تو لنگڑا مچھر فرعون کے دماغ میں زندہ رہ سکتا ہے, اگر اللہ چاہے تو وہ اپنے ولی کو قبر میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے. یہ بات اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت ہے. آپ تو لنگڑے مچھر کو زندہ مانتے ہیں اور اللہ کے ولی کو زندہ نہیں مانتے, انہیں مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فرعون کے نمرود کے دماغ پر آپ کا عقیدہ ہے, اللہ والے کی قبر پر آپ کا عقیدہ نہیں ہے. بات اللہ کے ولی کے رہنے کی نہیں ہے, اللہ کی ہے. اگر اللہ مچھر کو زندگی دماغ کے اندر دینا چاہے تو اللہ وہاں بھی زندگی دے سکتا ہے. تو جو اللہ لنگڑے مچھر کو زندگی دے سکتا ہے وہ اللہ ولی کو قبر میں زندگی کیوں نہیں دے سکتا. اب مچھر اور ولی میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ مچھر تھا, ہر مچھر مر جاتا دماغ میں جا کر, توجہ, ہر مچھر دماغ میں جا کر رطوبت سے مر جاتا, لیکن وہ مچھر اس لیے نہیں مرا کیونکہ وہ مچھر اللہ کے دشمن کو تباہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا, دین کے دشمن کے مقابلے کے لیے پیدا کیا گیا تھا. ارے نادان, اگر مچھر دین کا خادم ہو جائے تو وہ فرعون کے دماغ میں بھی زندہ رہتا ہے. اللہ کا ولی تو کہتے ہی اسے ہے جو دین کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتا. اس لیے تھوڑا سا دماغ بھی ٹھیک کیجئے, آپ اپنا دماغ بھی, عقیدہ بھی ٹھیک کیجئے.
सही सही तरफ आइए, सच्ची सच्ची तरफ आइए, कुरान हदीस की तरफ आइए, तोहमत परस्ती की तरफ मत जाइए। तो लंगड़ा मच्छर, उसको सर पे मारा जाता तो चैन से होता, और आखिरकार फिर उसी लंगड़े मच्छर की वजह से नमरूद हलाक हो गया, नमरूद तबाह हो गया। लोगों को कत्ल करने वाला आखिरकार कुदरत ने उसको कत्ल कर दिया। इसलिए हो सके तो किसी का कातिल नहीं बनना, किसी को सताना नहीं, किसी पे जुल्म नहीं करना, इसलिए कि जो जुल्म करता है उसके दिल को कभी चैन नहीं मिलता, उसके दिल को कभी सुकून नहीं मिलता। हमें अपने शहर में मोहब्बतों का माहौल बनाना चाहिए, उल्फतों का माहौल बनाना चाहिए। शहर के अंदर ये जो चंद छोकरे इस तरह की गलती करते हैं वो भी हमारे अपने हैं, हमारे मोहल्ले के लड़के लड़ते हैं आपस में, अखबारों में खबर छपती है, व्हाट्सएप पे खबर आती है, तो इससे गैरों को क्या पैगाम मिलता है कि देखो मुसलमान जो खुद एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फसाद कर रहे हैं, ये कोई फन नहीं है, बुज़दिली है। मार